جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ وہ دے گا۔ دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 یعنی 2.5% ہمیں دینا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ۔ اگر 1000 ہیں تو 1000 میں سے 2.5%، اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 1000 میں سے 1، تو اس کا فیصد کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 25% تھا، یعنی 1,00,000 روپے ہیں، تو ہمارے یہاں 1,00,000 میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر دینے ہیں 2,500، 2.5%۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ 1,00,000 میں سے 25% دے، 25,000 دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تو 1000واں حصہ دے، 1000 میں سے 1 درہم۔ اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ دے گا۔ لیکن گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا، جیسے 1,00,000 میں سے 2,500، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، اور 1 ارب میں سے 2.5 کروڑ۔ یہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب جس کے بعد 1 ارب روپے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں دینے ہوں گے، تو اس کی توجہ اس پہ نہیں ہوتی کہ 1 ارب میں سے میں 2.5 کروڑ دے رہا ہوں، تو 2.5 کروڑ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے گیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1000 درہم میں سے 1 دے دینا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب کیا تو وہ 1 جو نکالنا تھا 1000 میں سے 1، وہ بھی ٹوٹل جب کیا تو بہت ہو گیا، تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی، اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ کہنے لگا کہ فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اسے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفی، 1000 سونے کے سکے، 1000 درہم یعنی 1000 چاندی کے سکے، اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر طے کیا۔ یعنی اس نے کہا کہ میں تمہیں انعام میں پھر یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ اور دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس سے پہلے اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر لیا تھا، اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھی واعظ فرماتے، تقریر فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے تو چند باتوں کو آپ ہر خطبے میں دہراتے تھے۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق ان باتوں کو آپ نے دہرایا۔ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو زنا کرے گا اس کے اگر بیوی نہیں ہے یعنی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے یعنی شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی ہوں؟ فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔
وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، سچ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ عز و جل کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں میرے لیے بہت مال کثیر مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب میں تیرا رسول ہوں، تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رکھے، جو میرا ساتھی ہو جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے سوا 2 شخصوں کے، کوئی اس کے ساتھ نہ رہا، صرف 2 آدمی اس کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ تینوں یعنی قارون اور اس کے دونوں ساتھی گھٹنوں تک دھس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو کمر تک دھس گئے، پھر آپ نے یہی فرمایا یہاں تک کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ بہت منت و لجاجت کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ اور قرابت کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ نے التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ قیامت تک دھستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور مال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے۔ تو یہاں فرمایا گیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ نہ لے سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اور کل جنہوں نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے، یعنی انہوں نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش قارون جیسا ہمیں مل جائے، تو اپنی اس تمنا پر شرمندہ ہو کر کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں، یعنی انہیں یہ احساس ہوا کہ روزی کی وسعت اور تنگی یہ دونوں امتحانات ہیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ انسان کو اپنے نصیب روشن کرنے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔